ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع گفتگو، کیونکہ تقریری مقابلہ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور میرے مقررین جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جن سب کو یہاں ویلکم میں کہوں گی اینڈ بیسٹ آف لک ٹو یو آل۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کی انفارمیشن کے لیے میں دہرا دیتی ہوں، ہمارے جو اصول ہے یہاں پہ وہ یہ کہ 2.5 منٹ وہ حد آخر ہے جو وقت آپ کو ملے گا، اس سے زیادہ بات کرنا جو ہے ڈسکوالیفائڈ تصور ہوگا۔ 5 نمبر جو ہیں وہ آپ کے مواد کے ہیں، کانٹینٹ اس موضوع کے اوپر جو آپ نے دلیل دینی ہے، اور اس کے علاوہ 5 نمبر آپ کے انداز گفتگو کے ہیں، طرز تخاطب کے ہیں، کانفیڈنس کے ہیں، 5 نمبر آپ کے ہیں تلفظ کے، ادائیگی کے۔ سو اس مارکنگ کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ نمبرنگ کی جائے گی۔ اور میں اپنے پہلے آج کے مقرر کو یہاں پہ دعوت دینے سے پہلے ہنا نصر اللہ ہیں آج ہماری جج، اور ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب۔ سو آپ دونوں جو ہیں وہ جج کریں گے ہمارے آج کے مقررین کو۔ پہلے مقرر جو ہیں یہ اٹک سے تشریف لائے ہیں، کتنے گھنٹے کا سفر؟ 6 گھنٹے کا۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سفر کو وسیلہ ظفر کرے آپ کے لیے۔ عاقب مجتبیٰ اور ہمدرد میڈیکل کالج اسلام آباد میں پڑھتے ہیں۔ سو عاقب مجتبیٰ، یور ٹائم سٹارٹس ناؤ۔ صدر علی وقار، وہ ماں کہ جو شاید ابھی اتنی بوڑھی بھی نہ تھی، وہ سر کہ جس پہ چاندی ابھی اتری بھی نہ تھی، وہ ہاتھ کہ جو ابھی لرزتے بھی نہ تھے۔ صدر علی وقار، اس ماں کو بیچ چوراہے کے سسک کر آہو فغاں کرتے دیکھا، اور اس کے لب سے نکلتی صدا کو عرش کا سینہ چیر کر رب کعبہ سے کلام کرتے دیکھا، اور اس کی گود میں 6 برس کا کٹا لٹا لاشا آرام کرتے دیکھا۔ وہ چیخ کر کہنے لگی کہ یہ بیٹی میری جوانی کا مان تھی، یہ بچی میرے بڑھاپے کا سہارا تھی۔ اب جب اس کی معصوم باتیں میرے کانوں میں گونجیں گی تو میں کس کو سینے سے لگاؤں گی؟ صدر علی وقار، وہ کہنے لگی کہ میں حاکم وقت سے یہ سوال کرتی ہوں کہ وہ مجھے میری بیٹی کا قاتل لا کر دے، میں اس کے جگر کے 1000 ٹکڑے کروں گی۔ صدر علی وقار، تو صدا اٹھی کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہبروں سے گلا نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ صدر علی وقار، یہ سننے میں آیا ہے کہ جس کا قاتل معلوم نہ ہو اس کا قاتل میں بھی ہوں، اس کا قاتل آپ بھی ہیں، اس کا قاتل یہ ایوان بھی ہے، اور اس کا قاتل پورا پاکستان بھی ہے۔ صدر علی وقار، وہ ماں کہنے لگی کہ میں چپ تھی تو چپ مجھے رہنے دیتے، ظلم کا دریا یوں ہی بہنے دیتے، اب میں رو کے رب کو بتاؤں گی، میں تڑپ کے عرش ہلاؤں گی، وہ جو خیبر اکھاڑ دیتا ہے اس حیدر کو بلواؤں گی، وہ آ کے میری دھرتی کے ہر ایک مرہب مارے گا، ہر ایک مرہب مارے گا۔ صدر علی وقار، میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے حسین ابن علی کے نام کی قسم کھائی تھی، کہ جنہوں نے بی بی سکینہ اور اونو محمد کے لہو کی قسم کھائی تھی کہ اس کے بعد کوئی بھی بیٹی، کوئی بھی زینب ظلم کی بھیٹ نہیں چڑھے گی، مگر افسوس کہ یہاں، مگر افسوس صد افسوس کہ ارباب اختیار کے کانوں پہ جو تک نہیں ریکی۔ یہاں حق پہ کوئی بات کرے شاہزیب کئی پھر مرتے ہیں، پھر شاہ رخ تن تن پھرتے ہیں، یہ بستی ظلم کی بستی ہے۔ صدر علی وقار، بربریت کے اندھے پاتال کی تہوں سے اور تابع فلک سے بلتا کی قافلہ کیوں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اب پنجاب گروپ آف کالجز لاہور سے تشریف لائیں گے یشال رازی۔ یشال، میں آپ کا نام صحیح؟ یشل۔ یشل، کیا یہ بڑا ڈیفرنٹ سا نام ہے، یہ کون سی زبان سے ہے؟ عربی۔ عربی، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تر و تازہ۔ تر و تازہ۔ چلیں آپ کی تر و تازہ خیالات جو ہیں اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ صدر علی وقار، آئیے غور کریں کہ قافلہ کیوں لٹا۔ صدر علی وقار، آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ قافلہ کیوں لٹا۔ صدر علی وقار، زوال شدہ قوموں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے الزام دوسروں پر ڈالتی ہیں۔ صدر علی وقار، کسی اور نے نہیں، ہماری اخلاقی گراوٹ نے ہمیں برباد کیا ہے، کہ کسی دشمن کی سازش نہیں، قومیت پرستی کس نے پیدا کی؟ ہم نے۔ آج قتل و غارت گری کیوں ہو رہی ہے؟ مسلمان ہی مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، مرنے والے کو پتہ نہیں کیوں مر رہا ہے، مارنے والے کو پتہ نہیں کیوں مار رہا ہے۔ مرنے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، مارنے والے کی صدا بلند ہوتی ہے
لا الہ الا اللہ. مرنے والے کا بھی وہی نعرہ جو ماننے والے کا, مرنے والے کا بھی وہی رب جو ماننے والے کا, مرنے والے کا بھی وہی کعبہ جو ماننے والے کا. صدر علی وقار, اس عرض پاک کو دو لخت کرنے والے کون؟ ہم خود ہیں. قوم کے وقار, قوم کے سپوت عبدالقدیر خان کو پس زندہ میں ڈالنے والے کون؟ ہم خود ہیں. ڈاکٹر عافیہ کو چند سکوں کی خاطر بیچنے والے کون؟ ہم خود ہیں. صدر علی وقار, ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. صدر علی وقار, میرے نبی کا فرمان ہے, وہ لوگ برباد ہوتے ہیں, وہ قومیں برباد ہوتی ہیں جن میں ظلم, جھوٹ, دھوکہ اور خیانت پھیل جائے. ہمارا تو مزدور بھی خائن, ہمارا تو سبزی فروش بھی زمین فروش, ہمارا تو دکاندار بھی بد دیانت. ایسی قوموں کو کسی سازش کی ضرورت نہیں, ایسی قوموں کو کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں, ایسی قوموں کو کسی زمینی یا ہوائی حملے کی ضرورت نہیں. صدر علی وقار, ایسی قوموں کو کسی ڈرون کی ضرورت نہیں. آج ہر چیز میں ملاوٹ کی جا رہی ہے, یہ کس کی سازش ہے؟ مائیں جوان اولادوں کے غضب سے چھپتی پھر رہی ہیں, یہ کس کی سازش ہے؟ صدر علی وقار, اولاد باپ کا گریباں چاک کر رہی ہے, یہ کس کی سازش ہے؟ صدر علی وقار, لٹیرا کوئی اور نہیں, قاتل کوئی اور نہیں, قصوروار کوئی اور نہیں, تخریب کار کوئی اور نہیں, بلکہ ہم خود ہیں. ہم نے خود اپنی قوم کے سفینوں کو ڈبویا ہے, سازشوں سے سفینے نہیں ڈوبتے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ابراہیم قریشی تشریف لائیں گے گورنمنٹ کالج آف سائنس, وحدت روڈ, لاہور سے. جی ابراہیم, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. ہیرا ہوں دل کو لوں کہ جگر کو پیٹوں میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ کر کو میں. صدر ذی وقار, آج ہم ظلم کا شکار ہیں, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. کہیں دہشت گردی کا نشانہ بنتی مظلوم عوام, تو کہیں ظلم و بربریت کا نشانہ بنتی معصوم زینب. کہیں ثانی ہے قصور, کہیں معصوم بچوں کے چیخنے چلانے بلبلانے کی آواز ثانی ہے پشاور. کہیں نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہوتا ایک ماں کا لخت جگر, جس کے قاتلوں کی حقیقت آج بھی نامعلوم ہی رہی. ہمیں حقیقت کا کچھ نہیں کہ قافلہ کیوں لٹا, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. وطن عزیز میں چوری کس نے کی, ڈاکہ کس نے ڈالا, کس نے کس کی عزت کو تباہ کیا, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. صدر ذی وقار, کیوں ثانیہ ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات ہماری سیاہ تاریخ کا حصہ بنے, کیوں غریب کی عزت کو سر عام پامال کیا گیا, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. کیا میں اس سوال کا جواب غربت کی چکی میں پستے غریب سے پوچھوں, یا ظلم و بربریت کا شکار ہونے والوں سے؟ نہیں, میرا سوال قافلے کے رہبروں سے ہے کہ جواب دیجئے, کیوں آج ایک ملک کا نومولود بچہ 20 لاکھ روپے کا مقروض ہے, کیوں ظلم و بربریت کی صفاق داستانیں رقم ہوتی ہیں, کیوں ہماری معیشت دن بدن تنزلی کا شکار ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. آپ کو جواب دے ہونا ہوگا, بس بہت ہو گیا, ہمیں کچھ معلوم نہیں, کتنی دیر ہمیں نامعلوم رکھا جائے گا. آخر ہم بھی تو اس قوم کی عوام ہیں, آخر بھی تو ہم بھی تو اس ملک کی ایک عوام ہیں. ہمیں جواب دیا جائے, ہمیں بتایا جائے کہ کیوں چند پیسوں کے چند سکوں کے عوض اپنے ایمانوں کو بیچ دیا گیا, کیوں چند سکوں کے عوض ہمارے ملک کو بیچ دیا گیا. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں, آپ کو جواب دے ہونا ہوگا کہ ہمارے موجودہ حالات کا سبب کیا ہے. آج اس پلیٹ فارم سے میں جس نوجوان نسل کی نمائندگی کر رہا ہوں, آپ کو یہ مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ آپ کو جواب دے ہونا ہوگا کہ کیوں قافلہ کیوں لٹا, کیوں ہماری موجودہ حالت کا سبب کیا ہے. آپ کو جواب دے ہونا ہوگا, مگر میری یہ التجا ہے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راجزنوں سے گلا نہیں, تیری راجزنی تیری رہبری کا سوال. بہت شکریہ بیٹے, تھینک یو سو مچ ابراہیم قریشی. اور سید کمائلہ انتظار. کمائلہ, آپ کا نام کا پروناؤنسیشن یہی ہے؟ جی. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ مکمل صفات والی. ماشاءاللہ, کیا مکمل نام رکھا ہے آپ کے والدین نے. اچھا جی, آپ ایسپائر گروپ آف کالجز لاہور سے تشریف لائیں, تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اللہ کے اسم سے جو عام رحم والا ہے, کمال رحم والا ہے, کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں, فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں, نالے بلبل کی سنوں اور ہماتن گوش رہوں, ہم نوا میں کوئی گل ہوں جو خاموش رہوں.
تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ علی وقار، ادھر ادھر ہانکنے سے مراد آج ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا بیٹھا ہے، نفسا نفسی میں غرق ہے، خود غرض ہے، بے خرد ہے اور میں کے عالم میں ڈوبا ہوا ہے۔ علی وقار، مسلمانوں کا کارواں تو وہ قافلہ تھا جس کے بارے میں خود اقبال نے کہا کہ ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ علی وقار، اگر ہم تاریخ کو ٹٹولیں تو حضرت آدم سے شروع ہونے والا یہ قافلہ اپنی مکمل آب و تاب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکمل ہوا۔ ہم بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے، بالآخر مذہب سے دور، روایت کو بھولنا، کہاوت کا فقدان اور میں غرق ہونے سے یہ قافلہ تذبذب کا شکار ہوتا گیا۔ علی وقار، اسلام کی شاندار تاریخ دیکھنی ہے تو مولا علی کی شجاعت، امام حسین کا صبر، حضرت عمر کا انصاف، محمود غزنوی کی بت شکنی، ارطغرل غازی کی دلیری، اور دیکھنا ہی ہے تو قائد اعظم جیسے رہنما کو دیکھیے جنہوں نے لٹتا کٹتا بکھرتا قافلہ سنبھالا۔ مگر افسوس علی وقار، صدہائے افسوس، پوری دنیا میں علم و عرفان اور تہذیب و ثقافت کی یہ علامت اب ناقابل زوال عالیشان عمارتوں کی صورت نظر آتا ہے۔ جناب والا، آج ہم دیکھتے ہیں تعلیم کا برا حال ہے، محنت کش بردحال ہے، مہنگائی کا جنجال ہے، اخلاق تباہال ہے اور بس عمرہ ہی خوشحال ہے۔ علی وقار، جی ہاں، اس قافلے کے لٹنے کا سبب ہمارے ایمان کی کمزوری اور تہذیب سے دوری ہے۔ جناب والا، ہمارا مذہب اسلام جس سے دور ہوتے ہوتے ہم اپنے قافلے سے بچھڑ گئے، وہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے۔ جی ہاں علی وقار، ہم نا امید نہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ ملک پھر اپنے کارواں سے جا ملے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کس لیے تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ کس لیے تھا؟ یہ ماجرا کیا تھا؟ مجھے معلوم ہے یہ حرف دو لا الہ کیا تھا۔ یہ ساری کاوشیں تھیں، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھیں، ایک پاکستان کی خاطر۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جلدی سے بریک کی طرف چلیں گے، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہمارے ججز نے رزلٹ کمپائل کر لیا ہوگا، اور ایک بات میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن بریک پہلے۔ رمضان ہے یہ ہلال نو سے رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان ماشاءاللہ۔ سو کیا رزلٹ مرتب ہوا؟ یہ نہیں آپ بتائیں گے سر، لیکن میں تو صرف دیکھ رہی ہوں کہ کیا آپ دونوں کا اتفاق رائے ہو چکا ہے؟ اتفاق رائے ہے، ٹھیک ہے، سر بتائیں گے، آپ اناؤنس کریں گے رزلٹ؟ ٹھیک، کیا ہے بتائیے؟ دل کتنا تیز دھڑک رہا ہے؟ کس کا زیادہ تیز دھڑک رہا ہے؟ ہاں بتائیے کس کا زیادہ تیز؟ سب کا ہی ایکول دھڑک رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ لوگوں کے خیال میں کس کی تقریر زیادہ آپ کو پسند آئی؟ عاقب بھائی جو سب سے پہلے آئے؟ اٹک سے۔ اچھا ٹھیک، ٹھیک، عاقب مشتبہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھی باتیں کی۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے فرح کہہ رہی تھی کہ ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوئیں اگرچہ اس سے منع کیا گیا تھا، لیکن خیر بہرحال ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے، اچھا ہے، اور میں آپ چاروں میں ایک بہت اچھا مقرر دیکھ رہا ہوں مستقبل میں انشاءاللہ۔ تو چاروں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انعام ایک ہی کو دینا ہوتا ہے، تو ان چاروں میں ہم دونوں کی متفقہ رائے کے مطابق جو بیسٹ ہیں وہ ہیں سیدہ کمیلہ انتظار، وہ پہلی انعام کی آج کی مستحق قرار پائی ہیں۔ اور اس کی وجوہات بھی بتا دیجیے، کیونکہ پھر بریک میں ہاں آپ کے ہاتھ وہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے موضوع پر بات کی، ٹھیک، اور ان کے بات کرنے میں زیادہ اعتماد تھا، انداز بیان زیادہ بہتر تھا، ٹھیک ہے، تلفظ بھی ان تینوں کی نسبت زیادہ بہتر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے ان پہ فوقیت لے گئی۔ مقابلہ تھا سخت، ویسے اتنا آسان نہیں تھا، لیکن مقابلہ ایکچولی جو ہے وہ عاقب مشتبہ اور پھر سیدہ کمیلہ کے درمیان ہی زیادہ ہوگا، کیونکہ ان دونوں نے زیادہ اچھی بات کی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ A+ کے اس کمپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز اور اپنا ایک ریزننگ، دلائل، منطق
اور اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کو انکریج کریں. سو اس کا مطلب کوئی چھوٹا موٹا انعام نہیں ہے کہ جو آپ لے کے جائیں گے. انعام ہماری دعائیں ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بہت سارے آئندہ آنے والے روشن مستقبل کے لیے ویل وشز ہیں. کرشی جامع شیری کے خوبصورت تحائف جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں. ہاں یہ جو سکسیس ہے یہ میری نہیں ہے, یہ میری ماما بابا کی اور میری مس کی ہے. تو یہ سکسیس میں اپنے آپ کو نہیں کہوں گی, یہ میرے ماما بابا اور میری مس کی ہے. یہ اگر نہ بھی کہیں آپ تو ہمیں پتا ہے کہ اس سٹیج پہ جو بھی کامیابی ہے وہ اما ابا کی اور ٹیچرز کی ہی ہے. جب تک کہ آپ اپنے خود کمانا شروع کریں اور پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ اب میں نے یہ اچیو کیا. اچھا آپ نے ارطغرل غازی تو اب بنا دیا, انہوں نے ڈرامہ تو دیکھ لیا. نور الدین زنگی کا کس کس کو پتا ہے؟ پتا ہے دیجیے گا انہیں. کون تھے نور الدین زنگی, کیا ان کا وہ ہے؟ یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے, نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا مشہور واقعہ وہ مدینے والا ہے کہ ان کو ایک رات خواب میں آیا کہ جو جانور ہیں کہ وہ روضہ رسول کی طرف کھودتے چلے جا رہے ہیں. 3 دن انہوں نے مسلسل یہ خواب دیکھا. تو چوتھے مطلب پھر انہوں نے مدینے کا سفر کیا, اور جب مدینے پہنچے تو انہوں نے جب مدینے کی انٹرسٹ تھی وہاں وہ بیٹھے, انہوں نے انعام دینا شروع کیا, مطلب اشرفیاں بانٹنی شروع کی. جو مجھے یاد ہے واقعہ جو اشرفیاں بانٹنی شروع کی. تو اس کے بعد اس طرح سے ہے کہ ان کو اس طرح سے خواب آتا تھا, اور جب انہیں خواب آتا تھا تو وہ اس تجسس میں تھے کہ مجھے کیا بتایا جا رہا ہے, کیا بشارت ہو رہی ہے. تو وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا جتنے لوگ ہیں سب کو بلا لیا جائے, کوئی ایسا نہ رہے جو کہ نہ ہو. اور وہ ایک دعوت طعام کا اہتمام کرتے ہیں اور سب مدینے کے لوگ آتے ہیں, اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ 2 لوگ یہاں نہیں ہیں صرف وہ عبادت میں مصروف ہیں, وہ عبادت میں. پھر وہ ان کے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تہ خانے میں مطلب کہ اپنی زمین کھود کے اور اس میں وہ متصل مسجد نبی کے ساتھ انہوں نے جگہ لی ہوتی ہے. اور یہ یہودی ہیں جو کہ مسلسل اس سازش میں مصروف ہیں کہ کسی طرح سے ایک سرنگ کھود کے خدا نہ خواستہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک تک پہنچ سکیں, اور اس طرح سے جو ہے ایک فتنہ کھڑا کر سکیں. لیکن نور الدین زنگی جو ہیں وہ پھر اس کا تدارک کرتے ہیں, ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور وہاں پر ایک بناتے ہیں. تو ہمارے اسلامی ہیروز جو ہیں وہ بہت سارے ہیں, اور آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ ہمیں ان سب کے بارے میں پتا ہے. ویری ہیپی, بہت مجھے اچھا لگا ابراہیم قریشی کہ آپ سب کو ان سب میں سے پتا تھا. تھینک یو ویری مچ, گڈ لک. بریک کے لیے میں رکوں گی اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. پیچھے کھڑے اور ماہ رمضان کریم رمضان